أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جسے لکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ بہت ہی عمدہ عقیدے کی کتاب ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا قبر کے بارے میں، قبر میں ہونے والے سوالات کے بارے میں، قبر میں ہونے والے عذاب کے بارے میں، قبر کی نعمتوں کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے قیامت کبریٰ کے بارے میں۔ قیامت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ موت کے بعد انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہا جائے گا قیامت صغریٰ۔ اور پھر ایک ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ، اور وہ قیامت قائم ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، خبر دی ہے، اور اپنے رسول کی زبان پہ بھی اس کے بارے میں خبر دی ہے، اور جس کے واقعہ ہونے پہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قیامت قائم ہوگی، یہاں پہ قیامت کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ القیامہ۔ القیامہ یہ قیامت کا وہ نام ہے جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی۔ اور قیامت کا کوئی ایک نام نہیں ہے، اس کے نام بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ دن بہت عظیم ہے، بہت ہی شدید ہے، اس لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار خبردار کیا ہے۔ جیسے کوئی عظیم انسان ہو تو اس کا ایک نام نہیں ہوتا، اس کے کئی نام ہوتے ہیں۔ کوئی بدترین آدمی ہو تو اس کے بھی کئی نام ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے بھی کئی نام ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا نام ہے الحاقہ۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ الحاقہ حق سے ہے، حقیقت، سچ، یعنی کہ الحاقہ قیامت وہ چیز ہے جو ایک حقیقت ہے، جو ہو کر رہے گی، جس کے واقعہ ہونے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ قوم سمود نے، قوم عاد نے اس کو جھٹلایا تھا تو ان کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا نام القاریعہ ہے۔ القاریعۃ وما ادراک ما القاریعہ، کیا معنی اس کا؟ کھٹکھٹانے والی، یعنی کہ قیامت جب واقع ہوگی تو جو آواز آئے گی، وہ جو سور میں پھونکا جائے گا، وہ آواز کانوں کے اوپر بڑی شدید گزرے گی، اور اس آواز کی وجہ سے کئی چیزیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ تو کھٹکھٹانے والی۔ الطامہ، یہ کہاں پہ آیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بڑی مصیبت آئے گی جو چھا جانے والی ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی،
جس دن انسان یاد کرے گا ان اعمال کو جو اس نے کیے. تو اس کا ایک نام الطامہ بھی ہے، اس کا نام الصاخہ بھی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، آگے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جب وہ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دینے والی ہے. جس دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، اس کے قریب لگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھائی کیا چیز ہے؟ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی ایک ایسی حالت میں ہوگا جس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوسروں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس دن کا ایک نام الغاشیہ بھی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبریں پہنچی ہیں، گفتگو پہنچی ہے اس چیز کے بارے میں جو ہر ایک پہ چھا جائے گی، ہر ایک کو ڈھانک لے گی، کوئی اس سے باہر نہیں رہ سکے گا. پھر اس کا ایک نام الواقعہ بھی ہے. اور یہ اکثر نام جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان ناموں پہ صورتوں کے بھی نام ہیں. جس صورت میں یہ لفظ آ گیا اس صورت کا نام اسی پہ رکھ دیا گیا. عام طور پہ ایسا ہی ہے. تو سورہ واقعہ ہے. کیسے وہ آیت ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک، کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے. تو اس کو الواقعہ بھی کہا گیا ہے. اس کو یوم خروج بھی کہا گیا ہے. خروج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنا، یعنی کہ قبروں سے نکلنے کا دن. ذالک یوم الخروج، یہ کہاں پہ آیا؟ سورہ قاف میں. یہ کہاں پہ آیا؟ سورہ قاف میں. پھر اس کو یوم دین بھی کہا گیا ہے، جزا و سزا والا دن. مالکی یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، روز قیامت کا. اور دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. آپ کو کیا پتا یوم دین کیا ہے، یوم جزا کیا ہے، یوم سزا کیا ہے؟ اس کو یوم حسرت بھی کہا گیا ہے، پچھتاوے کا دن، جس سے لوگوں کو اپنی اعمال پہ کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ڈرائیے، وارننگ دیجیے اس دن کے بارے میں، اس دن سے خبردار کیجیے جو پچھتاوے کا دن ہے، حسرتوں کا دن ہے. اس کو یوم خلود بھی کہا گیا ہے. ذالک یوم الخلود، یہ کہاں کہا گیا؟ کس صورت میں؟ سورہ قاف میں. ہمیشگی کا دن کیا مطلب؟ نہ ختم ہونے والا دن. وہ دن جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ دن جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا سورج غروب ہونے میں 2 گھنٹے رہ گئے، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، 20 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، 1 منٹ رہ گیا، اور پھر سیکنڈ گنتے ہیں. لیکن روز قیامت کا کوئی اختتام نہیں. موت کو اس دن ذبح کر دیا جائے گا، مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا. جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. فذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے. یہ ساری
یہ سارے الفاظ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم جاگ جائیں. ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لا ابالی پن میں مبتلا ہیں. تو اللہ بتاتے ہیں کہ وہ دن ختم نہیں ہونا، اس کی تیاری کر لو. پھر اس کا ایک نام ہے یوم الجمع، یعنی کہ اس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. پھر وہ دن ہے یوم تغابن، ایک دوسرے کو خسارے میں اور گھاٹے میں مبتلا کرنے کا دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، تمہیں اکٹھا کرے گا اس دن کے لیے جسے یوم الجمع کہتے ہیں، لوگوں کے اکٹھا کیے جانے کا دن. ذالک یوم التغابن، یہ تغابن والا دن ہے، دوسروں کو گھاٹے میں رکھنے والا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو گھاٹے میں رکھیں گے، یعنی کہ جہنمی لوگوں کی جگہ، ان کے محلات، ان کی رہائش گاہیں، ان کے ٹھکانے جنت میں بنے ہوں گے، جنت میں بنے ہوں گے. اور پھر ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنتی لوگ ان کے یہ محلات لے لیں گے. تو گویا کہ جنتیوں نے جہنمیوں کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا. اس کے علاوہ بھی اس کے کئی نام ہیں. مثال کے طور پہ یوم العازفہ، عازفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب آنے والا دن. تو اس کا نام یوم العازفہ بھی ہے. یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ یہ دن اتنا عظیم دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اس کے نام جتنے بھی رکھے گئے ہیں وہ کم ہیں. یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. تو اسی دن کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دن وہ قیامت قائم ہوگی جس قیامت کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کی زبان پہ بھی خبر دی ہے. رسول کی زبان پہ اس قیامت کا تذکرہ، اس دن کا تذکرہ کئی بار آیا، کئی احادیث میں آیا. ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، وہی حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ حدیث جس میں عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، کپڑے کیسے تھے؟ سفید، اور اس کے جو بال تھے وہ انتہائی سیاہ تھے. انتہائی سیاہ کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کے اوپر کوئی مٹی نہیں تھی، گرد و غبار نہیں تھا، لگتا نہیں تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر ہے. سفر کی نشانیاں اس پہ موجود نہیں تھیں، سفر کی علامات اس پہ موجود نہیں تھیں، اور مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم میں سے اسے کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. تو ہے نا جی بات. تو وہ آدمی نبی علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ رکھ لیے، اور پھر آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں. جب آپ نے یہ جواب دیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے صدقت، آپ نے ٹھیک کہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال یوں کر رہا ہے کہ جیسے اس سے علم نہ ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور جواب ملا ہے تو تصدیق یوں کر رہا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو. دوسرا سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایمان کی وہ 6 ارکان بتائے جو ہماری اس کتاب کا موضوع ہیں. العقیدۃ الواسطیہ کا آغاز امام صاحب نے کس سے کیا تھا؟ ارکان ایمان سے، ایمان کے 6 پلرز. تو انہوں نے پھر کہا اس آدمی نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ اللہ کی یوں عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یوں عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب انسان کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نماز بڑے دھیان سے پڑھے گا، بڑی توجہ سے پڑھے گا، توجہ دائیں بائیں نہیں جائے گی. پھر پوچھا تھا اس آدمی نے متی الساعہ،
یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت کے ناموں میں سے کے نام کیا ہے؟ الساعہ، کہ یہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی، اس بارے میں میرے پاس علم آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. یعنی کہ آپ ہیں سوال کرنے والے اور میں وہ ہوں جس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے واقع ہونے کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والے سے بڑھ کر معلومات نہیں رکھتا. البتہ فرمایا کہ میں قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیتا ہوں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات. اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ قیامت کتنا عظیم دن ہے، تو اس کی نشانیاں بھی بتائی گئی، اس کی علامات بھی بتائی گئی ہیں. علماء کرام نے ان علامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 صغرا کبرا، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں. نمبر 2 قیامت کی بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی، متصل ہوں گی. تو اس حدیث میں، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں قیامت کی کون سی نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ چھوٹی، صغرا. نمبر 1 یہ نشانی بتائی گئی کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکن کو. لونڈی جنم دے گی اپنی مالکن کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور لوگ اپنی لونڈیوں سے میاں بیوی والا تعلق قائم کیا کریں گے، اور اس سے اولاد پیدا ہوگی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی. اور یہ بیٹی چونکہ آزاد ہوگی، ماں تو آزاد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لونڈی. بیٹی ہے آزاد، تو یہ بیٹی جو ہے ماں کے اوپر آرڈر چلائے گی اور اس کی مالک بھی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ جب یہ مرد فوت ہوگا لونڈی کا مالک، تو تب یہ لونڈی آزاد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ لونڈی ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا، اولاد اتنی نافرمان ہوگی والدین کی، کہ بیٹی ماں پہ اپنا حکم ایسے چلا رہی ہوگی جیسے کہ وہ ماں نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ گھر کی نوکرانی اور لونڈی ہو. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اولاد والدین کی اس قدر نافرمان ہوگی، اس قدر سرکش ہوگی. اور ایک نشانی آپ نے اس موقع پہ یہ بتائی کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو پاؤں سے ننگے ہوں گے اور بے لباس ہوں گے، برائے نام لباس پہنا ہوگا. یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کو ذرا واپس بلاؤ. اب صحابہ کرام اس آدمی کے پیچھے گئے، لیکن وہ آدمی نظر نہیں آیا. پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کون تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے. فرمایا جبریل تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ تم اپنا دین سیکھ سکو، تمہیں وہ اپنا دین سکھا سکیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سوال کریں اور میں جوابات دوں تاکہ تمہیں دین کے بارے میں معلومات ملے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کا علم لینا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، اس کی مجالس قائم کرنی چاہیے. اللہ نے اس کام کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، نبی علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اور لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کیا گیا، لوگوں کو دین کے بارے میں اہم ترین معلومات دی گئی. تو اس حدیث میں تذکرہ آیا کس کا؟ قیامت کا. اور پھر یہ کہتے ہیں امام صاحب کہ مسلمانوں کا بلکہ اس دن کے قائم ہونے پہ، قیامت کے قائم ہونے پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے. کیونکہ جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہوگا جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا اور اس دن پہ ایمان ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کتاب کے مؤلف
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَيَقُومُ النَّاسُ مِن قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، پس لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ اٹھیں گے، من قبورہم کہاں سے؟ اپنی قبروں سے، لرب العالمین، کیوں اٹھیں گے؟ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے، جہانوں کے مالک کے سامنے پیش ہونے کے لیے اٹھیں گے۔ صورتحال کیا ہوگی لوگوں کی؟ حفاتن، کیا ہوں گے؟ ننگے پاؤں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے۔ عراتن، ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا۔ غرلن، بے ختنہ ہوں گے، ختنوں کے بغیر ہوں گے۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، سورج ان کے قریب ہوگا۔ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، اور پسینہ ان کو لگام ڈالے ہوئے ہوگا۔ یہ عقیدہ جو ابھی بیان کیا امام صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سور میں پھونکا جائے گا کتنی بار؟ 2 بار۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ سور میں پھونکا جائے گا 2 بار۔ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ 3 بار، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ 2 بار۔ اور سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا اور احادیث میں بھی آیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو جو بھی آسمانوں پہ ہیں اور جو بھی زمین پہ ہیں، یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی اس سے مستثنا رکھے گا۔ کس سے مستثنا رکھے گا جی؟ بے ہوش ہو جانے سے، فوت ہو جانے سے، ختم ہو جانے سے۔ یہ کون ہوں گے؟ اس میں علماء کرام کے، علماء تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ہوں گے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں شہداء، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ شہداء کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں فرشتے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ہیں جنت کی حوریں اور جنت کے بچے، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ ہمارے پاس ان اقوال میں سے کسی بھی قول کو راجح قرار دینے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہوں گے۔ علماء تفسیر نے تو میں سے کچھ نے کیا کہا تھا؟ انبیاء کرام ہوں گے، ایسا ہی ہے، جبکہ ہمارے سامنے وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار نہ دو، کیونکہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے اور جسے سب سے پہلے ہوش آئے گا میں ہی ہوں گا۔ تو میں کھڑے ہو کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آیا ہے یا ان کو مستثنا کیا گیا ہے، چونکہ طور پہاڑ پہ جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ایک پہاڑ کے سامنے تجلی فرمائی تھی، پہاڑ کو اپنی زیارت کا موقع دیا تھا، اپنے دیدار کا موقع دیا تھا، لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوئے روز قیامت اور انہیں مجھ سے پہلے ہوش آیا یا ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا طور پہاڑ کی بے ہوشی کے بدلے میں، مجھے نہیں پتا۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہمارے نبی بے ہوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو جب نبی علیہ السلام کو استثناء نہیں دیا گیا تو دیگر انبیاء کرام کو کہاں سے استثناء دیا گیا ہوگا؟ اس لیے ہم بغیر دلیل کے یہاں پہ نہیں بتا سکتے کون ہیں الا من شاء اللہ۔ تو بہرحال یہ آیت جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں پہلی بار سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ، آخری حصہ یہ ہے کہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو اچانک لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ابن تیمیہ یہاں پہ کہ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا۔ جو علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ سور میں 3 بار پھونکا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ گھبرا جائیں گے، کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا فَفَزِعَ، کہ لوگ گھبرا جائیں گے، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فَصَعِقَ، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری بار کا تو اللہ نے الگ تذکرہ کیا کہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں ایک اور بار پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 3 ہو گئے، جبکہ میں نے کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ صحیح موقف کیا ہے کہ کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ایک جگہ پہ آیا کہ پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری جگہ آیا ہے پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو فصاعقہ کے مفہوم میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ گویا کہ جب پہلی بار پھونکا جائے گا تو لوگ شروع میں گھبرا جائیں گے اور پھر بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے قبروں سے کون اٹھے گا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 2278 فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یا آپ پڑھ سکتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور یعنی کہ میں باہر نکلوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان ہوں گے جو قبر سے باہر نکلیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا، جو عقیدہ بھی بیان کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے رب العالمین کے لیے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہاں سے لیے؟ سورہ مطففین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ لوگ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسروں سے ماپ کر اپنا پورا حق لیتے ہیں، دوسروں سے تول کر اپنا پورا حق لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر اللہ نے کہا الا یظن اولئک، کیا ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ انہیں ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ عظیم دن ایسا ہوگا کہ اس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. پھر یہاں پہ کیا کہا گیا؟ حفاتن عراتن غرلا. یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے اور جوتوں کے بغیر ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے. اس کے بارے میں دلیل کہاں سے ہے، قرآن سے ہے کہ حدیث سے ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے یہ بھی اشارہ کر دوں، یہ لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے، یہ دن کون سا ہوگا؟ جی ہاں، جمعے کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن. ہمارے پاس اس بارے میں حدیث ہے، یعنی کہ جو قیامت قائم ہوگی وہ دن جمعے کا دن ہوگا. قیامت قائم ہوگی وہ دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا. حدیث ہے مسلم شریف کی 854 854. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. جن ایام میں سورج طلوع ہوتا ہے ان ایام میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ان کو پیدا کیا گیا تھا. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا تھا. ولا تقوم الساعۃ الا یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس بات کی دلیل کی طرف کہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے. تو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، مرفوع حدیث ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، یقیناً تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تم ننگے پاؤں ہوگے اور ننگے جسم ہوگے اور بے ختنہ ہوں گے. ثم قرأ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تائید میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی. وہ کیا؟ کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے، دوبارہ زندگی دینی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کیونکہ جب انسان پیدا ہوا تھا پہلی بار، کیا اس کے ختنے تھے؟ انسان پیدا ہوتا ہے بے ختنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے، تم اسی طرح ہوگے بے ختنہ. وعدن علینا، یہ ہم نے اعلان کیا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارا وعدہ، ہم یہ کام کر کے رہیں گے. انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کر کے رہیں گے، یعنی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. پھر آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں، وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم. پہلے بتایا گیا تھا کہ سب لوگ کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے. اب بتایا گیا کہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا روز قیامت وہ کون ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. یہاں پہ عقیدے کے لحاظ سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کرنے والا ہے، ذہن نشین کرنے والا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، ان سے اعلیٰ ہیں، ان کے امام ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز میں آپ سب سے آگے ہیں، مجموعی طور پہ آپ سب سے آگے ہیں. لیکن کسی ایک چیز میں کوئی نبی آپ سے آگے ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی یہ حدیث خود آپ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا کون ہوں گے؟
ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز میں اب موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے۔ تو جزوی طور پہ کوئی نبی کسی معاملے میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے آگے ہو سکتے ہیں کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور ان کا یہ معجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ان کا یہ معجزہ کہ جس کو ہاتھ لگاتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی، مادر زاد اندھے کو شفا مل جاتی تھی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا۔ باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، اور ان کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ ابلیس کے سامنے کیا تھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ تمام نبیوں کے امام اور ان سے افضل اور ان سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی معاملے میں ایک اور حدیث بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ کس معاملے میں؟ کہ لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو کیا ہوں گے؟ بے لباس ہوں گے، پاؤں میں بھی جوتا نہیں ہوگا اور ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ اس بارے میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کی، کیونکہ سیدہ عائشہ ایک حدیث روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عباس، اور وہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اور اب سیدہ عائشہ ہیں، کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روز قیامت اکٹھا کیا جائے گا تو وہ بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر جوتوں کے ہوں گے اور بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، جب سب لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! کہاں گئی ہے توجہ سیدہ عائشہ کی؟ سیدہ عائشہ کی توجہ اس جانب کیوں گئی ہے؟ شرم و حیا کی مالک ہیں، ان کی ٹینشن یہ ہے کہ پھر ہم ننگی ہوں گی، لوگ ننگے ہوں گے تو لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ حالت ہوتی ہے ان عورتوں کی جن میں شرم و حیا ہو، جو پاک باد عورتیں ہوں، جو پاک دامن عورتیں ہوں، ان کو ٹینشن یہ لگ گئی۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت کرے۔ حالات اتنے شدید ہوں گے، سنگین ہوں گے کہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ساتھ والا کون ہے اور وہ لباس کے ساتھ ہے یا لباس کے بغیر ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس دن انبیاء کرام علیہم السلام پکار اٹھیں گے، کیا؟ نفسی نفسی، یعنی کہ جب لوگ میدان حشر میں تنگ آ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے تو شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے۔ کبھی آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ہر نبی کہہ رہا ہوگا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب مثلہ بعدا، کہ میرا رب آج شدید غصے میں ہے، اتنے غصے میں رب نہ پہلے کبھی غصے میں ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی ٹینشن ہے، اپنی فکر ہے
کسی اور سے رابطہ قائم کرو، شفاعت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن صورتحال کتنی سنگین ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو سیدہ عائشہ والی حدیث، اور اس کا نمبر ہے 2859 پھر کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور صورتحال یہ ہوگی کہ بے لباس ہوں گے، بغیر جوتوں کے ہوں گے، بغیر خطروں کے ہوں گے، کہا تھا کہ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، سورج ان کے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، اور پسینہ انہیں لگام ڈال لے گا۔ لگام کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ڈالی جاتی ہے کہاں ڈالی جاتی ہے؟ جانور کے کس حصے میں ڈالی جاتی ہے؟ کیا اس کے منہ میں نہیں ہوتی؟ جی منہ میں ہوتی ہے، جی ہاں۔ تو وہ جو اس کے منہ پہ ڈالی جاتی ہے لگام، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ جیسے لگام جو منہ کے اوپر ہوتی ہے، ایسے پسینہ منہ کے اوپر آ چکا ہوگا۔ یہ الفاظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس بارے میں حدیث وہ ہے جس کو روایت کرتے ہیں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے وہاں پہ اس کا 2864 اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تدن الشمس یوم القیامہ، روز قیامت سورج قریب ہوگا، روز قیامت سورج قریب کر دیا جائے گا، من الخلق، مخلوق سے، لوگوں سے بہت قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہ کمقدار میل، اتنا قریب ہوگا کہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ آج سورج ہم سے کتنا دور ہے، اور جون جولائی میں ہم سورج کی گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کچھ تصور کریں اس دن کا، کچھ سوچیں اس دن کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دن کے سائے کی ضرورت ہے۔ اب اندازہ کریں اس حدیث کی اہمیت کا، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، میں غور کروں، آپ غور کریں، ان 7 میں سے ہم کون ہیں؟ کیا میں اور آپ وہ انسان ہیں جو اللہ کو تنہائی میں ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے رو پڑتا ہے؟ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ تنہائی کو غنیمت جانتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے کرتے رو پڑیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو پھر تو خوشخبری ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو روز قیامت اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں بن سکے تو کیا ہم وہ انسان ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کر لے گا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن لوگوں سے چھپا کر، ریاکاری نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، یہ نہیں چاہتا کہ اسٹیج پہ میرا نام لیا جائے، پوسٹر میں میرا نام لکھا جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد بنائی ہے، اس یتیم بچے کی فلاں حاجی صاحب کفالت کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چاہتا۔ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اتنے خفیہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سوچیں میں کون ہوں، کیا پہلا انسان ہوں یا دوسرا؟ آپ بھی سوچیں۔
اور تیسرے نمبر پہ وہ جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی. عورتیں عام طور پہ گناہ کی دعوت نہیں دیتی. گناہ کی دعوت کون دیا کرتا ہے؟ مرد. اور بہت سے لوگ ہیں جن سے خطرہ رہتا ہے کہ گناہ کر بیٹھیں لیکن وہ اس لیے گناہ نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں عورت مانے گی کہ نہیں مانیں گی. اور کئی لوگ اس لیے گناہ نہیں کر پاتے، بچ جاتے ہیں کہ عورت تو تیار ہے لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہے، شکل و صورت کوئی اچھی نہیں ہے، گئی گزری عورت ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا، ایسی عورت ہے جو حسین و جمیل ہے، اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، حسب و نسب والی ہے. اس نے کسی مرد کو گناہ کی دعوت دی اور مرد آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ. یہ نہیں کہتا کہ مجھے پولیس سے ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کہتا تیرے ابو سے ڈر لگتا ہے، تیرے بھائیوں سے مجھے خطرہ ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ کس سے ڈر ہے؟ اللہ سے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. میں اور آپ کیا ہیں دیکھیں. ایک اور بھی ہمارے لیے پیشکش موجود ہے، میرے لیے تو خیر نہیں، اب ہم تو بوڑھے ہو چکے، آپ لوگ جوان ہیں. وہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی، لوگ توبہ کرتے ہیں بڑھاپے میں جا کے، لوگ توبہ کرتے ہیں جب داڑھی سفید ہو جائے، لیکن اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، گناہوں سے دور رکھا ہوا ہے، مساجد میں آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. یا پھر ہم وہ نوجوان بھی بن سکتے ہیں جس کا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں. مسجد سے باہر جائے بھی تو دل کہاں ہے؟ مسجد میں. بار بار گھڑی دیکھتا ہے، کب اذان ہوگی، چھٹی ہوگی، میں مسجد میں جاؤں گا. بار بار لوگوں سے پوچھتا کتنا منٹ رہ گیا اذان ہونے میں، جی ابھی تک اذان کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی کہ وہ اس مچھلی کی طرح ہے جس کو سمندر سے نکال لیا جائے اور سمندر کے کنارے اس کو رکھ دیا جائے اور وہ تڑپتی ہے اور جانا چاہتی ہے تیزی سے کہاں؟ پانی میں. تو فرمایا یہ جو آدمی ہے یہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر یہ الفاظ سن لیں. اس کے بعد وہ ہے حکمران. چونکہ نہ میں حکمران ہوں نہ آپ حکمران ہیں، اس لیے میں نے اس بارے میں گفتگو فی الحال آپ کے سامنے نہیں کی. ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کو روایت کرتے ہیں مقداد بن اسود. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ روز قیامت سورج لوگوں کے قریب ہوگا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. کچھ تصور کریں، جون جولائی کا تصور کر لیں، اور کتنا دور ہے ہم سے، کتنا فاصلہ ہے. میں تو نہیں جانتا، شاید آپ جانتے ہوں گے. تو جی کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کے سائنسدان بتایا کرتے ہیں نا. چلیں آپ کو بھی معلوم نہیں، چھوڑیں پھر. اچھا آگے دیکھیں آپ. تو روز قیامت 1 میل کی فاصلے پہ ہوگا. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ. کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اور کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْبَيْهِ. اور کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس جگہ تک ہوگا جہاں پہ ہم ازار باندھتے ہیں، کمر تک آپ کہہ لیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. اور کوئی ایسا ہوگا جس کو پسینے نے لگام ڈالی ہوگی، پسینے نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رکھا ہوگا جو معاملہ جانور کے ساتھ کون کرتی ہے؟ لگام. اور یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف.
یعنی کہ منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا. تو یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. اس کے ساتھ ایک اور حدیث دیکھ لیں جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یوم یقوم الناس رب العالمین، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، حتی یغیب احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک آ رہا ہوگا، پسینہ یہاں تک پہنچا ہوگا، یہاں تک وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ سنگین دن ہے، کتنا شدید دن ہے. اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. اس دن میں ان شدائد سے بچنے کے لیے ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن اعمال کے نتیجے میں روز قیامت ہم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کی روز قیامت شفاعت ہو سکے گی، جن کی روز قیامت کیا ہو سکے گی؟ شفاعت ہو سکے گی. تو یہ دن بہت شدید ہے. اس کے اور بھی مراحل ہیں. اس دن ترازو نصب کیا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ، موازین ترازو جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے. کیا نصب کیے جائیں گے؟ ترازو. اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ترازو کیا ایک ہوگا کہ کئی ایک ہوں گے؟ زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا. ترازو کتنے ہوں گے؟ ایک ہی ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن و حدیث میں اس ترازو کے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ آیت لے لی سورہ انبیاء آیت نمبر 47 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے. موازین جمع کا لفظ آیا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کے عمل کو حاضر کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم بہت کافی ہیں حساب لینے والے، حساب کرنے والے کے طور پہ ہم کافی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے اتنی دنیا ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، کیسے سب کا حساب ہو جائے گا. اللہ نے کہا ہم کافی ہیں. تو یہاں پہ لفظ جمع کا بولا گیا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ترازو تو ایک ہوگا، لیکن جمع کا لفظ اس لحاظ سے کہ کبھی اس میں وزن ہو رہا ہے اس انسان کا، کبھی اس انسان کا. تو گویا کہ اس وقت یہ ترازو ہے اس آدمی کا، دوسرے لمحے یہ ترازو ہے دوسرے آدمی کا، تیسرے لمحے تیسرے آدمی کا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کبھی اس میں تولے جا رہے ہیں انسان اعمال کرنے والے، اور کبھی اس میں تولے جا رہے ہیں اعمال، اور کبھی اس میں تولے جا رہے ہیں وہ صحیفے، وہ رجسٹر جن میں اعمال لکھے جاتے تھے. انسان کو تولا جائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان بھی روایت کرتے ہیں، امام احمد بھی. صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں مسواک بنانے کے لیے. تیز ہوا چل رہی ہے، ٹہنیاں حرکت کر رہی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں اور پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہیں، وہ بھی حرکت کر رہی ہیں. صحابہ کرام مسکرائے. آپ علیہ السلام نے کہا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو، کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دیکھتے نہیں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف، کتنی یہ پتری ہیں، کتنی یہ باریک ہیں. تو فرمایا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ پنڈلیاں جن کے اوپر تم ہنس رہے ہو کہ یہ باریک ہیں، روز قیامت جب وزن کیا جائے گا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے. جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے وہ تصور کر سکتے ہیں
کہ کتنا وزن ہوگا احد پہاڑ کا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو تولا جائے گا. اور یہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ ایمان کا. یہ وزن کس کا ہوگا؟ اعمال کا. اور کافر کے بارے میں کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا، ہٹا کٹا، موٹا، بڑی شخصیت، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی شخصیت، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہوگا دنیا میں جس سے آٹوگراف لینے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگتی تھی، اور آج کے زمانے میں جس کے ساتھ سیلفی کے لیے لوگوں کی لائنیں لگتی تھی. فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو لوگوں کو تولا جائے گا. اور کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99، اور ہر صحیفہ، ہر رجسٹر اتنا طویل، اتنا لمبا چوڑا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر جا رہا ہوگا. تو جی میری نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ ایک رجسٹر سوچے کتنا طویل ہوگا. 1 کلومیٹر کا تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، کیوں جی کہ نہیں 1 کلومیٹر نگاہ جاتی. چلیں آپ آدھا کلومیٹر کہہ لیں، آدھا کلومیٹر کا ایک ہو گیا کیا رجسٹر، اور کتنے ہیں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھیں گے، دیکھو، پوچھیں گے کوئی گناہ ایسا لکھا ہوا ہو جو تو نے نہ کیا ہو؟ اتنکر من ھذا شیء، نہیں یا اللہ سارے گناہ میں نے کیے. اللہ کہیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہو، کوئی بہانہ ہو؟ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں. تیرے پاس کوئی نیکی ہو اس کے مقابلے میں؟ یا اللہ کوئی نیکی، کچھ نہیں میرے پاس. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے. کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں کلمہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کہیں گے اب تیرے ان اعمال کا وزن ہونے لگا، یعنی کہ رجسٹر ہوں گے، ایک سائڈ پہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا. کہے گا یا اللہ وزن کی ضرورت ہی نہیں، اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ یہ مفہوم ہے ان الفاظ کا جو حدیث میں آئے ہیں. اللہ کہیں گے نہیں، ہم انصاف کریں گے، تم دیکھو ابھی تول ہونے لگا، تم حاضر ہو جاؤ، وہاں پہ تمہارے سامنے ہوگا. چنانچہ تولا جائے گا تو اس میزان کا وہ پلڑا جس پلڑے میں کیا ہوں گے؟ رجسٹر ہوں گے 99، وہ اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں یہ ٹکڑا پڑا ہے، جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ جھک جائے گا. اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ کلمہ شہادت کی، توحید کی کتنی اہمیت ہے، کتنا وزن ہے، کتنی قیمت ہے. اور یہ پتا چلا جو بھی ہمارا موضوع ہے کہ جو روز قیامت میزان ترازو ہوگا اس کے 2 پلڑے ہوں گے باقاعدہ. یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، مجازی چیز نہیں ہے جیسا کہ عقل پرست کہتے ہیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے، میں ابھی فوری طور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی یہ بھی انہی میں سے ہوں گے جو حقیقی ترازو کا انکار کرنے والے، کیونکہ یہ پارٹی وہی ہے. جاوید احمد غامدی، پیچھے چلے جائیں امین احسن اصلاحی، حمید الدین فلاحی، سر سید احمد خان، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایسی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے منکر ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی اس گمراہی سے محفوظ رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ترازو کیا ہے؟ حقیقت ہے. اللہ کہیں کہ ترازو ہے، اللہ کے رسول بتائیں اس کے 2 پلڑے ہیں، اور ہم کہنے جی یہ مجازی چیز ہے، خیالی چیز ہے، اس سے مراد صرف فضل و انصاف ہے، یہ غلط ہوگا. تو امام صاحب کے الفاظ ہیں فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، ترازو نصب کیے جائیں گے، فَتُوزَنْ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ، ان کے ساتھ تولے جائیں گے بندوں کے اعمال. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے ترازو بھاری ہوں گے، مراد یہ کہ ترازو کے پلڑے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی ہوں گے فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پلڑے روز قیامت نیکیوں کے وزنی ہوں تو چند چیزوں کا اہتمام کریں، سب نیکیوں کا اہتمام کریں، لیکن خاص طور پہ جس کا تذکرہ آیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ یہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو جملے ہو گئے نا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے خفیفتان علی اللسان، کہنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی زور نہیں لگتا، کوئی زبان تکتی نہیں ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، روز قیامت تول میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ دوسری حدیث بھی آپ کو یاد آ چکی ہوگی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے اور اس حال میں نکلے کہ سیدہ جویریہ اپنے مصلی پہ موجود ہیں، جائے نماز پہ موجود ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہی ہیں، اذکار کر رہی ہیں۔ آپ سورج نکلنے کے بعد واپس آئے تو ابھی تک ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا اس وقت سے لے کے اب تک تم اذکار کر رہی ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد یہ الفاظ جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں 3 بار کہے ہیں۔ کتنی بار؟ اور یہ 3 بار جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ تمہارے ان اذکار سے زیادہ وزنی ہے۔ تو وہ اذکار کیے جائیں سارے نماز کے بعد جو کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں اس ذکر کو شامل کیا جائے۔ کون سا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت پہ اور آخرت کے تمام امور پہ ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہر طرح کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔